بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تمدن عینیک إلی ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. We have given thee 7 of the oft-repeated verses and the great Quran. Strain not thine eyes toward that which we cause some wedded pairs among them to enjoy, and be not grieved on their account, and lower thy wing in tenderness for the believers. اور ہم نے تم کو 7 آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا کلام عطا فرمایا ہے. ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جن کو فوائد دنیاوی سے نوازا ہے تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر رنج و غم کرنا اور مومنوں کے ساتھ تواضع سے پیش آنا. سبع مثانی سے کیا مراد ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جب قرآن عظیم جیسی لازوال دولت آپ کو عنایت فرما رکھی ہے تو آپ کو نہ چاہیے کہ دنیاوی مال و متاع اور ٹھاٹ باٹ کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں. یہ تو سب فانی ہے اور صرف ان کی آزمائش کے لیے چند روزہ انہیں عطا ہوا ہے. ساتھ ہی آپ کو ان کے ایمان نہ لانے پر صدمے اور افسوس کی بھی چندہ ضرورت نہیں. ہاں، آپ کو چاہیے کہ نرمی، خوش خلقی، تواضع اور ملنساری کے ساتھ مومنوں سے پیش آتے رہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ الآیہ، یعنی لوگوں تمہارے پاس تم میں سے ہی ایک رسول آ گئے ہیں جن پر تمہاری تکلیف شاہ گزرتی ہے، جو تمہاری بہبودی کا دل سے خواہاں ہے، جو مسلمانوں پر پرلے درجے کے شفیق و مہربان ہیں. سبع مثانی کی نسبت ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم کی ابتدا کی 7 لمبی صورتیں ہیں، یعنی بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف اور سورہ یونس. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ ان صورتوں میں فرائض کا، حدود کا، قصوں کا اور احکام کا خاص طریق پر بیان ہے. اسی طرح مثالیں، خبریں اور عبرتیں بھی زیادہ ہیں. بعضوں نے سورہ اعراف تک کی 6 صورتیں گنوا کر 7ویں صورت انفال اور براءہ یعنی سورہ توبہ کو بتلایا ہے. ان کے نزدیک یہ دونوں صورتیں مل کر ایک ہی صورت ہیں. چنانچہ مستدرک حاکم میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو ان میں سے 2 صورتیں ملی تھیں، باقی کسی نبی کو سوائے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صورتیں نہیں ملی. ایک قول ہے کہ اولاً موسیٰ علیہ السلام کو 6 تھیں، لیکن جب آپ نے تختیاں گرا دیں تو 2 اٹھ گئیں اور 4 رہ گئیں. ایک قول ہے کہ قرآن عظیم سے مراد بھی یہی ہے. زیاد رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے 7 جز دیے ہیں: حکم، منع، بشارت، ڈر اور مثالیں، نعمتوں کا شمار اور قرآنی خبریں. دوسرا قول یہ ہے کہ مراد سبع مثانی سے سورہ فاتحہ ہے جس کی 7 آیتیں ہیں. یہ 7 آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت ہیں. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اے نبی مخصوص کیا ہے. یہ کتاب اللہ کا شروع ہیں اور ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں، یعنی نمازی ان کو پڑھتا ہے، خواہ فرض نماز ہو خواہ نفل نماز ہو. ابن جریر رحمہ اللہ اسی قول کو پسند فرماتے ہیں اور اس بارے میں جو حدیثیں مروی ہیں ان سے اس پر استدلال کرتے ہیں. ہم نے وہ تمام احادیث فضائل سورہ فاتحہ کے بیان میں اپنی اس تفسیر کے اول میں لکھ دی ہیں، فالحمدللہ. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس جگہ 2 حدیثیں وارد فرمائی ہیں. ایک میں ہے ابو سعید ابن المعلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مجھے بلایا لیکن میں آپ کے پاس نہ آیا. نماز ختم کر کے پہنچا تو رسول اللہ نے پوچھا اسی وقت کیوں نہ آئے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میں نماز میں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم الآیہ، یعنی ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو جب بھی وہ تمہیں پکاریں. سنو اب میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی بہت بڑی صورت بتلاؤں گا. تھوڑی دیر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو میں نے آپ کا وعدہ یاد دلایا. آپ نے فرمایا وہ سورہ الحمدللہ رب العالمین فاتحہ کی ہے. یہی سبع مثانی اور یہی بڑا قرآن ہے جو میں دیا گیا ہوں.
صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں آپ کا فرمان یوں ہے کہ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ ہی سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے، پس صاف ثابت ہے کہ سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ لیکن یہ بھی خیال رہے کہ اس کے سوا اور بھی یہی ہے، اس کے خلاف یہ حدیثیں نہیں، جبکہ ان میں بھی حقیقت پائی جائے، جیسے کہ پورے قرآن کریم کا وصف بھی اس کے مخالف نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، یعنی پس اس آیت میں سارے قرآن کو مثانی کہا گیا ہے اور متشابہ بھی، پس وہ ایک طرح سے مثانی ہے اور دوسری وجہ سے متشابہ، اور قرآن عظیم بھی یہی ہے، جیسے کہ اس روایت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ تقوی پر جس مسجد کی بنا ہے وہ کون سی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد یعنی مسجد نبوی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ حالانکہ یہ بھی ثابت ہے کہ آیت مسجد قباء کے بارے میں اتری ہے، پس قاعدہ یہی ہے کہ کسی چیز کا ذکر دوسری چیز سے انکار نہیں ہوتا، جبکہ وہ بھی وہی صفت رکھتی ہو، واللہ عالم۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتے ہیں کہ پس آپ کو اے نبی ان کفار و مشرکین کی ظاہری ٹیپ ٹاپ سے بے نیاز رہنا چاہیے۔ اسی فرمان کی بنا پر امام ابن عیینہ رحمہ اللہ نے ایک صحیح حدیث جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے وہ نہیں جو قرآن کے ساتھ تغنی نہ کرے، کی تفسیر یہ لکھی ہے کہ قرآن کو لے کر اس کے ماں سوا سے جو دستبردار اور بے پرواہ نہ ہو جائیں وہ مسلمان نہیں۔ گو یہ تفسیر بالکل صحیح ہے، لیکن اس حدیث سے یہ مقصود نہیں۔ حدیث کا صحیح مقصد اس ہماری تفسیر کے شروع میں ہم نے بیان کر دیا ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، انسان کو ممنوع ہے کہ کسی کے مال و متاع کو للچائی ہوئی نگاہوں سے تاکے۔ یہ جو فرمایا کہ ان کی جماعتوں کو جو فائدہ ہم نے دے رکھا ہے، اس سے مراد کفار کے مالدار لوگ ہیں۔